حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، وقال تعالی انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی ثلاث لا تؤخرها، الصلاة اذا اتت، والجنازة اذا حضرت، والأیم اذا وجدت لها کفوا۔ قابل احترام بزرگ و عزیز نوجوان دوستوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام، جو آرڈرز ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے جو ملے، وہ سارے احکام آپ چاہے لے لو روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، قربانی کو، کوئی بھی حکم بڑا چھوٹا، سارا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا زمین میں رہتے ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہیں، اللہ کا وہ آرڈر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر ہیں، مسجد میں ہیں، میدان جنگ میں ہیں، جگہ جگہ وحی نازل ہوتی تھی، حکم آتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو ایسے سارے آرڈرز آئے۔ لیکن جب موقع آیا نماز کا، نماز کو فرض کرنا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس عرش پر بلایا، عرش کے پاس۔ وہ ایک حکم ایسا ہے نماز کا جو آسمانوں پر اللہ نے عطا کیا، آسمان میں بلا کے اللہ نے دیا۔ آج تک انسانی تاریخ میں آئندہ بھی کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا سفر جو نبی علیہ السلام ایک دم مختصر وقت کے اندر اتنا طول اور طویل سفر کیے تھے، اتنا بڑا سفر کیے تھے۔ معراج کی رات میں نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی کو اللہ اپنے پاس بلا کر وہاں نماز کو فرض کی۔ اس میں بھی 50 نمازیں فرض کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ ابھی خطبے کے اندر آیت پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ کو لے کر جا رہے تھے، جب اللہ ان کو نبوت دینے کا ارادہ کیا تھا، ٹھنڈ کی وجہ سے دونوں پریشان تھے، خاص طور پر بیوی پریشان ہو رہی تھی۔ دور سے ایک آگ دکھائی دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو بولے کہ تم یہیں رکو۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدی، یعنی وہ آگ میں وہاں سے لے کر آؤں گا، ہم سیک لیں گے، گرمی کو ذرا کم، یہ ٹھنڈ کو ذرا کم کر لیں گے، گرمی حاصل کر کے میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں، تم یہیں رہو گے۔ جب وہاں گئے، بالوادی المقدس طویٰ، وادی، اللہ تعالیٰ جب وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا، وہاں اللہ نے یہی کہا تھا، انی انا اللہ، موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کرنے کے لائق بولے تو صرف اور صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ خدا کا انکار کرنے والے لوگ، جس کو ہم دہریہ بول سکتے ہیں، ایتھیزم، بلکہ آج جو فتنہ، مستقل اس عنوان پر ہم کسی دن بات کریں گے، ایتھسٹ ہر مذہب سے پیدا ہو رہے ہیں، ہر مذہب میں، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، ہر مذہب والے نوجوان اپنے مذہب سے چڑھ کر، بیزار ہو کر، لا مذہب، کون سا مذہب کو بھی میں فالو نہیں کرنے والا، فری برڈ نہیں، میں آزاد نہیں، ایسا بولنے والے، یہ غلط گڑھے میں گرنے والے نوجوان تو ہر ایک سے۔ لیکن سب سے زیادہ رونا، اگر خون کے آنسوں سے رونے کے قابل بولے تو ہم مسلمانوں کو، مجھے اور آپ کو رونا چاہیے کہ ایمان میں پل کر بڑھ کر ہمارے بچے اگر وہ ایتھسٹ ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ بے حسی، غیرت، شرم کی بات ہمارے لیے اب بھی، اس سے بھی بڑھ کر بے شرمی کی بات کیا بھی نہیں، بہت زیادہ شرمندہ ہونے کی چیز۔
بہت زیادہ احساس کرنے کے قابل چیز. خیر میں آج جو آپ کو ٹاپک بتانے جا رہا ہوں وہ عمل کے اعتبار سے. لوگ عمل میں بہت پیچھے ہو رہے ہیں. نمازوں کے سلسلے میں لوگوں کے اندر شیطان سب سے پہلے حملہ کرتا ہے اسی سے، کیونکہ معاشرے کے اندر برائی آنا، پورے سوسائٹی سماج کے اندر کیا مرد کیا عورت کیا جوان کیا بچے سب میں بے حیائی آ جانا. بے حیائی آنا ہے تو نماز سے روکنا. نماز پڑھے تو یہ نماز بے حیائی سے روک دے گی. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ. اللہ نے کہا قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے حیائی کے گناہ کے جو کام ہے نا، ایسے تمام کاموں سے نماز خود نماز پڑھنے والے کو روک دیتی. نماز کے اندر یہ طاقت ہے، نماز کے اندر یہ طاقت ہے کہ نماز پڑھنے والا ایسی برائیوں سے نماز کی وجہ سے چرکتا رہتا. آٹومیٹک اس کے اندر یہ اچھائی آتی رہے گی. تو شیطان پڑھنے نہیں دیتا. وہ واقعہ ہے نا، ایک بزرگ ہمیشہ پابندی سے بالغ ہونے کے بعد ایک دن کی نماز بھی چھوٹی سنی، جماعت سے مس ہو کو کبھی بھی پڑھ پوچھتے ہوں. خزاں تو دور کی بات، جماعت چھوڑ کر بھی پڑھ کو. شیطان کو بہت غصہ آتا تھا، کیا رے آدمی ایک دن کی نماز چھوڑنا تو دور کے بعد خزاں بھی نہیں کرتا، جماعت بھی نہیں چھوڑتا، نا جماعت کے ساتھ پابندی سے جا کو پڑھتا. نا شیطان ہے ہمارا دشمن. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اللہ کے پاس قسم کھا کو لمبے چوڑے دعوے کر کو آیا سونے، یا اللہ تیرے بندوں کو میں بہکاتا ہوں، دیکھ کیسا بہکا کو ان کو گھڑے میں لے لگ جاتا ہوں، جہنم میں ڈالتا ہوں، دیکھ نہیں ویسا کاموں میں کرتا ہوں، مجھے وہ طاقت دے اللہ بول کو لے کے آیا سو. لأزینن لہم. میں ان کو دنیا کو خوبصورت بنا کر بڑی زبردست بنا کر پیش کروں گا، اس کے اندر وہ جال میں آ جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ بھی بولے میرے جو مخلصین جو بندے ہیں نا انہوں بچ کو رہیں گے. خیر ویسے ایک بزرگ کا واقعہ، کبھی بھی نماز چھوٹی نہیں. شیطان کو بہت زیادہ پیٹ جلتا تھا، غصہ آتا تھا. ایک دن شیطان جب انہوں سو گئے ان کو پاؤں دبا کو مساج کر کو سوک کر کو چھوڑیا گیا. اس کی وجہ سے ذکر طبیعت میں غفلت ہوئی، نماز کا وقت پار ہو گیا. فجر کی نماز کا وقت ہو جانے کے بعد بیدار ہوئے. بہت زیادہ ان کی طبیعت میں اثر، بہت امپیکٹ. گویا پوری دنیا کی دولت لٹ گئے تو بھی ایک آدمی اتنا غم نہیں کرے تو قدر زیادہ غم ان کو ہوا. مسجد گئے، وضو کرے، نماز پڑھے، بہت دیر تک بیٹھ کر روئے، روتے رہے اللہ کے پاس کہ اللہ ایسا ہو گیا نا، ایسا ہو گیا نا، نہیں ہونا تھا. خوب روئے. شیطان دیکھا اب ڈبل پیٹ جلنا شروع ہو گیا. چند دن گزرے. ایک دن وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے، طبیعت ذرا خراب رہنے کی وجہ سے فجر کی نماز کے میں نہیں اٹھ سکے. شیطان آ کر اٹھا رہا ہے، اٹھو نماز کا وقت ختم ہونے جاتا، ابھی ذرا وقت ہے، اٹھو. انہوں اٹھ کر دیکھ کر بہت شکریہ ادا کرے. کیا پگڑی باندھ کو، لمبی داڑھی، جبہ، کھڑے ہی نا تمہیں بہت شکریہ تمہارا. کیا تمہیں میری نماز کے واسطے فکر کرے نا، ماشاء اللہ. نہیں کہ تو چھٹ جا کر رہتی تھی میری نماز. اس کے بعد میں کتنا افسوس کر کو رہتا، معلوم نا. وہ افسوس تمہیں کرنا نہیں کر کو چکھایا افسوس. میں شیطان ہوں. ایک بار تمہاری نماز قضا کرا دے اور ایک بار سب کرا کو رزق لینا نہیں کر کچھ میں آپ کھایا ایسا. ارے کیا بات، تو شیطان کر کو بولے گی تو تیرا کام مجھ سوچنا، کیا رزق لینا نہیں کر کو آپ کیا اٹھایا اسے، تیرا کام مجھ نماز کو روکنے کا چنا. نہیں اس سے پہلے تو نماز کو چھوڑ ڈال کو جو رویا نا، ایسا رویا فرشتوں کو تیرے پرسنل تیرے اکاؤنٹ کے بارے میں اللہ آرڈر دے دیے ہیں کہ انہیں اب سے جو بھی عمل کرتا ڈبل ثواب لکھو گے. جتنا ثواب معمول لوگوں کو ہے اتنا رو کر شرمندہ ہوا، اس کی نمازوں پر اجر اسے ڈبل ملنا بول کے. اب آج چھوڑ ڈال کو کیا تمہیں ٹربل کر لینے کے واسطے کیا نکو باوج بس سے مجھے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. میں پھر بولتا ہوں معاشرے کے اندر بے حیائی آتی نا، کئی سارے ریزن ہیں، ہمیں بھی ڈسکس کریں گے. کئی مرتبہ میں آپ کے پاس بولیا ہوں فلاں ریزن. سب سے بڑی روحانی طاقت کیا بولے تو نماز. پورا معاشرہ 100% اگر نمازی بن جائے، بے حیائی، برائیاں کتنے ہیں ان کی، بدعات، منکرات، گناہ، شرک کے کام سارے کے سارے آٹومیٹک ختم ہو جائیں. یہ برائیاں وہاں سے ہیں جب ہمیں پیدا ہوئے. دیکھو آپ کو ذرا ترتیب سے 2-3 باتیں بتاتا ہوں. دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. بنی الاسلام علی 5. ان میں سے سیکنڈ چیز نماز. قیامت میں جب ہم مر کر چلے جائیں گے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا حساب کتاب میں، نماز ہی کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سکرات کے عالم میں روح جانے کے وقت میں بھی سب سے آخر جو امت کو پیغام دے کر سمجھا کر گئے کہ وہ نہیں تو امت بگڑ جائے گی، برباد ہو جائے گی، سمجھا کر جو گئے تھے وہ نماز نہیں چھوڑو بول کے.
یہ نماز یہی خبر کے اندر آ کر ہم کو عذاب سے بچانے والی وہ نماز جو ایک بچہ آپ دنیا میں کوئی بھی مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان اور اقامت اس کے کانوں میں جو سنائے جاتے ہیں وہیں سے یہ پیغام شروع ہو گیا، وہیں سے شروع ہو گیا، اس کو گویا نماز کے راستے پر ہم ڈال دیے ہیں۔ اب بالغ ہونے سے پہلے پہلے ماں باپ کو تربیت کرو بول کے اسی لیے بولا گیا کیونکہ بیج تو اس کے دل میں نماز کی بیج وہ سیڈ پہلے سے ڈال دیا گیا، اب اس کو نماز کے لائن میں لانا، راستے میں لانا۔ اب آس پاس کا معاشرہ دیکھتا بچہ، گھر میں نماز کے ٹائم میں ابا کیا کرتے دیکھتا بچہ، بھیا کیا کرتے رہتے، چچا کیا کرتے، تایا کیا کرتے دیکھتا۔ انہیں حضرت کے پاس سن کو سیکھنے سے بھی زیادہ دیکھ کر سیکھنے کا زیادہ، سن کو آ گیا انہیں، امتحان میں پہلے نمبر میں بھی آ گیا، نماز فرض ہے، نماز کے مسائل کیا کدھر دعائیں اذکار تلاوت پورا اسے معلوم، سنا تو ہے، لیکن عین نماز کے ٹائم میں اسے ایک مشغولی ہے، کھیل میں ہے، انہیں گیم میں ہے، فون میں ہے، اسی ٹائم میں ابا بھی، بھیا بھی، چچا بھی، تایا بھی، امی بھی سب نماز کو چھوڑ کے دوسرے کاموں میں لگتے ہیں، تو ابھی سے ہرگز دل نہیں کرے گا۔ 100 محنت ہے حضرت کی، ایک سیکنڈ میں تمہارے عمل کی وجہ سے پوری رائے گا۔ معاشرے کے اندر سے نماز کے ختم ہونے کا ایک ریزن یہ بھی کہ آگے کی نسل ذرہ برابر بھی سیکھتی نہیں، اب اس کے اندر دل کے اندر وہ احساس کیفیت جو نماز کی وجہ سے، میں معمولی بات نہیں، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کئی ساری باتیں لکھی ہیں، میں ان میں سے آپ جیسے سمجھدار طبقے کے لیے کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ نماز زیادہ سے زیادہ 5 منٹ 6 منٹ ایک آدمی جماعت سے پڑھے، اکیلے ایک آدمی پڑھیا تو 4 رکعت کو 4 منٹ میں پڑھ کو ختم کر لیتا، اس سے بھی زیادہ ہوا الگ بات۔ دو دوستوں میں پوٹی ہوا کرتے، تو پہلے نماز ختم کرتا ہے کہ میں ختم کرتا ہوں، کہ دیکھے جا رہے پوٹی رہے، مقابلہ رہے، شروع کری، انہیں بھی ٹھونک مارتا، انہیں بھی ٹھونک مارتا، مرغی ٹھونک مارے سکا ٹک 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 ختم۔ اسے بیٹھ لگ دیکھ لگتے نا بڑے جنے انہوں پوچھے کہتے کہ بات تم لگا گھر میں ذکر و تلاوت پورا کرنا لگا گیا کیا؟ نماز میں تو پڑھے سکا دکھتا نہیں نا تم لگا، ہمیں اکیلے میں نماز میں کھڑے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے، امام صاحب کون سی بھی قرآن کی صورت پڑھتے ہیں، جگہ جگہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ اکیلے ہمیں نماز پڑھے تو اتنا قل اللہ واللہ سب چھوڑ کو یاد آنے کا نہیں، یاد ہے لیکن کبھی بھی پڑھنا کر کو خیال آنے کا نہیں۔ یہ برائی کی حالت، ہماری نماز کی حالت ہمیں خراب کر کے رکھے۔ نماز درست ہو جائے گی تو سب درست ہو جائے گی، لیکن ہمیں نماز کو چاروں طرف کے خیال، یعنی مشین کو موٹر کو آن کرے جیسا اللہ اکبر بول رہے تو موٹر آن، سنت اکیلے پڑھیا 4 رکعت، لیکن ختم تک کیا کیا کرنا ہے کہ آٹومیٹک بولو کچھ دماغ کان کے چھے، کتنا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دماغ کو فوکس اللہ کی طرف توجہ لانے کی کوشش کرنا۔ میں بہت سیریس بات آپ کو بتاتا ہوں، آج مادی اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے اور کئی ساری چیزوں کے اعتبار سے مسلمانوں کو توڑنے کی دشمنوں کی طرف سے کیسی کوشش ہوتی ہے کہ روحانی اعتبار سے فوکس، ہمارے بچوں کے، ہماری نسلوں کے فوکس کو ختم کرنے کی بھی زبردست کوشش ہوتی ہے۔ میں بولے تو بعض جو جانتے رہیں گے انہوں مانیں گے، اکثر لوگ تو آپ لوگ مانیں گے بھی نہیں۔ کیا کیا کوششیں ہیں، کتابوں میں لکھ کر ہیں، تحقیق کرنے والے تحقیق کر کے بڑی بڑی تفصیل کے ساتھ کئی سارے اپنے آرٹیکلز کے ذریعے سے ثابت کریں گے، کیسا میں بولتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ دیکھو ایک مثال میری طرف سے بولتا ہوں میں، یہ فیس بک کے اندر، انسٹاگرام کے اندر یا یوٹیوب کے اندر شارٹس بالکل ایسا کرتے رہنا، کوئی چیز کو بھی دیکھنے کا نہیں، وہ شروع ہوا آگے کر دی، وہ شروع ہوا آگے کر دی۔ ہمارے بچوں کے، ہماری نسل کے فوکس کو ختم کرنے میں تک دشمنوں کو بہت زیادہ لگاتے ہیں اپنی توجہ، بہت سارا پیسہ، بہت سارے آئیڈیاز، ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں نا، بہت زیادہ توجہ لگاتے ہیں، بہت کوشش کرتے کہ کیا کرنا برباد کرنے کے واسطے، ایک چیز میں بھی فوکس نہیں ہونا۔ جبکہ روحانی اعتبار سے ہمارے پیارے آقا محسن اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ کی طرف دھیان رکھو، توجہ رکھو بول کے، ہمارے بچے دن میں 5 ٹائم، میں بولتا ہوں نا بہت زیادہ نہیں بولتا، دن میں 5 ٹائم فرض نمازوں کی پابندی کر لیے، نماز میں توجہ رکھنا کر کے ہمیں بڑے بھی ان کو سکھاتے رہیں تو ان کے اندر وہ کیپیسٹی، وہ صلاحیت، وہ ہنر، وہ مہارت آ جائیں گی۔ دن میں یہ 5 ٹائم 5 منٹ فوکس اللہ کی طرف کچھ رکھے نمازوں میں بولے تو وہ صلاحیت ان کو آ جائیں گی۔ آج وہ صلاحیت کو برباد نہیں، کسی ایک چیز کے اندر فوکس کی طاقت کچھ نہیں ہمارے بچوں میں، فوکس کی طاقت کچھ نہیں، وہ دیکھتے 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 کیا چھوٹے کیا بڑے، سو کا وہ چھال۔ ایک ویڈیو، میں بولنا سمجھانے کے واسطے بولتا ہوں، ایک بڑی ویڈیو دیکھے تو ایک توجہ رہے گی، لیکن وہ ایسا کرتے 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 ہر 1 منٹ بھی نہیں، آدھا منٹ بھی نہیں، فوراً اسے دوسرا چاہیے، آدھا منٹ پھر بھی اسے فوراً دوسرا چاہیے۔ یہ مزاج فوکس کو ختم کرنے کی چیز ہے۔ ہماری نمازوں کو ہمیں جو کمزور کر کے رکھے ہیں، ہماری نماز معمولی نماز نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں شروع کیا تھا، 4 منٹ کے اندر پڑھی جانے والی ہماری نماز کے اندر روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، سارے کے سارے ہیں۔
ہم اللہ اکبر بولنے کے بعد وربک فکبر، نماز سلام پھیرے تک بھی ہمیں کیا بھی کھانا نہیں پینا نہیں بول کو ہے. روزے کے اندر ہوتا سو کھانے پینے جماع یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگنا بول کے. نماز کے اندر روزے کا بھی ایک حصہ ہے. تو روزہ والا ثواب، روزے کی فضیلت بھی ہم کو یہاں ملے گی ثواب. سلام پھیرے تک بھی نماز کے اندر جس طرح سے حج ہے آپ کو معلوم، بیت اللہ سے تعلق، کعبہ مکرمہ مکۃ المکرمہ بیت اللہ سے کنیکشن تعلق ہی حج، اس کا ایک حصہ قبلے کی طرف رخ ہو کر کھڑے ہوئے ہیں. تکبیر تحریمہ سے شروع کر تو سلام پھیرنے تک بھی ہمارا رخ، ہمارا چہرہ، سینہ قبلے کی طرف پیچھے، تعلق بھی بیت اللہ، بیت اللہ سے تعلق کا وابستگی کا یہ حصہ. تو حج والی وہ برکت اس کو بھی ہمیں یہاں حاصل کر رہے ہیں. حج سے عمرہ سے جو ہمارا مقصد ہے وہ بھی نماز میں ہے. حتیٰ کہ میں بولوں ڈیٹیل سے بولنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، قربانی سے لے کر صدقۃ الفطر، صدقہ وغیرہ جو دیتے اس سے لے کر ہر چیز، اعتکاف سے لے کر، اعتکاف بھی کیا، المعتکف یعتکف الذنوب کلھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں مسجد میں ایک آدمی بیٹھ گیا تو ہر قسم کے گناہ سے انہیں بچتا ہے. انہیں وہ چیز بھی نماز کے اندر ہے. روزے کا ہے، حج کا ہے، ہر چیز کی برکتیں نماز کے اندر ہیں. نماز پڑھنے والا آدمی ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان، دیکھو ثنا شروع میں پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی. ایک ایک ذکر کی بھی بڑی بڑی فضیلتیں گھنٹے گھنٹے بیان کرے جائے. کلمتانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. چھوٹی چھوٹی تسبیح، بڑی بڑی برکتیں فضیلتیں وہ سب نماز میں ہیں. تلاوت کرتے، قرآن پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب، نماز میں تلاوت کرتے ہیں. جتنا ہو سکتا صورتیں اور بڑھانا، اتنی یاد ہیں اور بڑھانا، خالی اس میں پوری زندگی قل هو اللہ ولا عصر انا اعطینا ایسا نہیں، اور کچھ بڑھانا اور یاد کرنا. قرآن کے پڑھنے کا ثواب بھی نماز کے اندر، تلاوت کا ثواب بھی مل گئے. اس طرح سے بولتے گئے. جب میں یہ بولنا چاہتا ہوں آپ کو، نماز کے اندر کی توجہ، اس کی وجہ سے روحانی اعتبار سے بھی بہت ساری برکتیں، جسمانی اعتبار سے بھی، فزیکلی بھی، ہماری صحت کے لیے، ہماری ہڈیوں کے لیے، اعصاب کے لیے، ہمارے دیکھنے کی طاقت. بلکہ بعض بزرگوں کی کتابوں میں لکھو ہیں، یہ 5 سینس ہے نا، یہ حواس سے خمسہ کر کو بولیں گے، دیکھنے، چھونے، سننے، یہ سونگھنے، چکھنے کی جو 5 طاقتیں ہیں، ان 5 طاقتوں کو 5 نمازوں کے ذریعے سے طاقت ملتی ہے. کہاں ہمیں وہ سب یہ پوری برکتوں سے ہمیں محروم ہو کو، کہاں تو بھی مشین میں بھی، ٹیسٹ میں بھی، یہاں بھی وہاں بھی جا کو طبیعت کو درست کرتوں بولتے ہیں. ہمیں نماز کے اندر فری میں زبردست جو صحت ملتی اس سے ہمیں محروم رکھو. دوسری جگہ کان کے لاکھوں میں ہزاروں میں خرچ کر کو لیب ٹیسٹ دوا، اس سے ہمیں درست کرتے ہیں. کئی سکتے بھی خراب ہونے بعد میں جب درست کر لیتے. خراب ہونے سے پہلے اسے سیف رکھنے کے لیے نماز کے اندر چیزیں ہیں. نماز کو مستقل ایک کتاب لکھتے ہیں، نماز اور سائنس کر کے. ہماری نماز کے اندر ایک ایک مومنٹ کو بھی، سجدہ، سجدے سے اٹھنا، انگلیاں کیسا رکھنا، ہاتھ کہاں رکھنا، ہر چیز میں سائنس کا کیا فائدہ، فزیکلی سائنس میڈیکل کے اعتبار سے پروف کر کو ہی کہ کیا کیا فائدہ ہوتا ہے. سلام پھیرنے تک کا بھی، خالی سلام پھیرتے نا کہاں تک پھیرنا بولتا اللہ کے نبی کتنا ڈائریکشن بتا کو ہی اس کے اندر کیا فائدہ، گردن کا کیا، سر کا کیا، ہر چیز کے اندر فائدہ. وہ ایک لطیفہ مجھے یاد آتا کہ ان کی ایک جنے غیرے کے پاس سننے کا نا، ویڈیو میں کون سے بھی یوٹیوب میں آتے ہیں، اچھا زبردست بولتے ہیں، بیک گراؤنڈ میوزک زبردست ہے یا ایڈیٹنگ زبردست ہے بولے گے تو انہیں دین کی بات بولتا سبھی صحیح کر کو سمجھ جاتے. ہمارے لوگ ان کو تیچ سمجھ ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، دین کا ماہر دین بول سکتا، اس کے پاس سے سیکھنا سو. کون ماہر نہیں کہ دین کا، اس کے پاس بھی دین سیکھنا سو نہیں. مگر لوگوں کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. کس سے ملے اسے، کون کیا بولتا ہے کہ اس ہر دین کی بات کیا زبردست بولے نہ بول کے سن لیتے ہیں. تو کون کی ویسا چیز جنے بولتا رہے کہتے کیا تم لگا مسورات میں بیان کرتے ہوئے بولے گے تم لگا شوہران کا نام لیتے کہتے نا، اپنے ہسبینڈ کا نام سے بھی لینا نہیں، لیے تو نکاح ٹوٹ جاتا تمہارا گھر کو. ہمارے یہاں مسئلہ تو ایسا سب کیا بھی نہیں. جو جس جگہ میں معاشرے میں ایسا رواج نہیں، ایسی عادت نہیں، وہاں عورت کا اپنے شوہر کا نام لینا بے ادبی، ٹچ اس سے بڑھ کو کیا بھی نہیں. تو ایک عورت تو یہ سن لی ہے، پورے عورت ڈر گئے کہتے کیا جی ہمیں شوہر کا نام لیا تو ہمارا نکاح ٹوٹ جاتا کہتے نا. اس کے بعد نماز کا وقت تھا، عورت نماز پڑھی. نماز پڑھ کر ختم ہونے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے نماز پڑھ کر ختم ہونے کے بعد سلام پھیرنا. اس کے شوہر کا نام رحمت اللہ. نماز سلام پھیرنے کا ٹائم آیا، السلام علیکم بولر ٹک گئے کہتے ہیں ہاں بولے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. اب ہمیں نماز سے نکلنا تھا تو کیسا نکلنا. تو ادھر سائڈ میں دیکھیے 2 بچیاں اس کے سولت تھے کہتے زینب سکینہ اگر خود نام
السلام علیکم زینب کے ابا، السلام علیکم سکینہ کے ابا بول کو ختم کر لیں. رحمت اللہ کرنے کے اس کے شوہر کا نا. میں آپ کو یہ بولتا تھا نماز کے اندر فزیکلی بھی بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہے. ہمارے اکابر میں ایسے رہے ہیں جو اپنی پوری زندگی بالغ ہونے سے لے کر انہوں یہ سنا ہے کہ 10 سال نہیں 40 سال گزر گئے. 40 سال میں ایک دن بھی کسی کی پیٹھ میرے چہرے کی طرف نماز میں مسجد میں نہیں ہو پائے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 40 سال نماز میں پہلی صف میں ہمیشہ کبھی بھی چھٹ کو نہیں. نماز کے اندر لاپرواہی، نماز کے اندر کوتاہی. ایک شخص اپنی بہن جو انتقال ہو گئی، میں پہلے بھی سنا ہے، خالی اشارہ کرتا ہوں میں، اسے جا کر دفنا کر واپس آئے تب معلوم ہوا پرس جو اوپر جیب میں رکھا تھا جب خبر میں اترے تھا گر گیا. اس میں ڈاکومنٹس کیا چیزاں تھے. جا کو پوچھا ادھر ادھر ٹھیک ہے بہت زیادہ مجبوری ضرورت ہے کہ تو خالی ایک سائڈ سے خود کو تو اٹھا لے، بند کر کو آ جا. انہیں گیا ایک سائڈ سے کھو دیا، دیکھتا ہے کہ خبر پوری کی پوری آگ سے بھری ہوئی ہے، انگار سے بھری ہوئی ہے، بہن جل رہی ہے آگ میں. میں بولے آپ نماز خبر میں ایک طرف سے روزہ، ایک طرف سے نماز، ایک طرف سے قرآن بول کے سب آ کر ہماری حفاظت کریں گے، عذاب سے بچائیں گے. خود بڑی چیز نماز. تو گھبرا کر جلدی بند کر کے بھاگ کر آئے ہیں. امی سے آ کے پوچھا کرتے امی کیا بات ہے، میری بہن کو ایسا عذاب ہوتا ہے نا. انہیں اچھی بچی سنا. یا ولدی ان اختک کانت تتہاون بالصلاۃ، بیٹے تیری بہن نماز میں ذرا لاپرواہی کرتی تھی. تتأخر عن وقتها، میرے آپ کے جیسا نہیں، اللہ معاف کرنا، نماز چھوڑ دیتے ہیں ہمیں. انہیں خالی نماز کے وقت میں ذرا لیٹ کر کو پڑھنے کا، قضا کر ڈالنے کا اتنا یہ کرتی تھی. سو اگر یہ حالت ہے نماز کے بارے میں، کتنی نمازیں زندگی میں بالغ ہونے کے بعد سے چھوٹتی، اس کی پرواہ نہیں سو ہمیں زندگی ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو معاشرے کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر بھی بے عزت ہم ہو رہے ہیں، وہاں بھی جا کر ہماری حالت خراب ہو جائیں گے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی حفاظت کرنے والا نہیں. اللہ کے علاوہ بے شک کوئی بھی اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ ذرا سوچ کو دیکھو، کئی سارے فضائل اعمال تعلیم کی کتاب کے اندر کئی ساری حدیثیں، کتاب الصلاۃ کے عنوان پر بے شمار باتیں آپ زندگی میں اب تک کئی بار سنیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے آپ سمجھو مدینے میں پی ایم ہے، پریسیڈنٹ ہے. جتنے بھی گورنر سی ایم وغیرہ ہے نا، حکومت اسلامی حکومت، سب جگہ کے گورنر ان کو خط لکھتے ہیں، حضرت ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہیں کرنے کا سب سے بڑا مین کام کیا کر کو بولے تو نماز. نماز من حافظ علیہا حافظ ما سواہ، حفظ ما سواہ. نماز کی پابندی انہیں کرتا بولے تو باقی چیزوں میں پرفیکٹ رہیں گا. مار کو کھانے کا، لوگوں کا مال دبا لینے کا، کام نہیں کرنے کا، کیا بیچ نہیں کریں گے. کون نماز میں اللہ کے واسطے کرنے کی چیز اس میں چلا پرواہی کا تو دوسرے پہ بھروسے کے قابل نہیں ہو جائیں. ان سے بڑھ کو کیا بھی بزی نہیں. میں تمہیں سب وہ سی ایم سے، وہ گورنران سے بڑھ کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خود ہمیں بھی اپنے نماز کی، اپنے خاندان کے، اپنے بچوں کی، بیوی کی، سب کی بھی نماز کی فکر اللہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو سنت نہیں پڑھی وہ سنت